حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید، ایسی جنگ جو اسلام کی اب تک کی سب سے مشہور جنگ ہے، جنگ کربلا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا؟ آج سے تقریباً 1364 سال پہلے یعنی 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دیا گیا، جس کے صرف 6 مہینے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی اور خلافت دینے کے 8 سال بعد آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ آپ کو زہر دینے والا اور کوئی نہیں، آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث ہے۔ لیکن جب آپ زہر کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو زہر دینے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دے گا، چونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کسی مسلمان پر یوں ہی تہمت لگانا حرام ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کی، اس کے بعد یزید کو خلافت دے دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوا، کیونکہ یہ وراثتی خلافت تھی جو خلفائے راشدین کے بالکل خلاف، اور یزید شرابی اور اصول دین کو بالکل ماننے والا نہیں تھا، جس سے کچھ اصحاب نے بیعت سے منع کر دیا، جن میں مشہور نام حسین بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مدینہ میں کئی لوگوں نے انکار کیا، جس سے یزید بہت گھبرایا اور ڈرنے لگا، اور وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، آپ ہماری بیعت قبول کر لیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ لیکن آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل منع کر دیا، جس سے یزید اور اس کے حامیوں نے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر طرح طرح کی تانہ کشی کرنے لگے اور آپ کے اہل خانوں کو بہت ہی پریشان کرنے لگے، جس سے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی مشکلات کے بعد آپ مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے، جس کی دوری 280 میل یعنی 450 کلومیٹر ہے۔ کوفہ جو عراق میں موجود ہے اور مکہ سے اس کی دوری 1852 کلومیٹر ہے۔ جیسے ہی کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، انہوں نے بیک ٹو بیک 150 خط بھیجا، جس میں یہ لکھا تھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دارالحکمت میں تشریف لائیں، حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ صاف صاف کوفہ والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم یزید کی خلافت کا مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لائیں اور ہم آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے سارے خطوط کو دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح میں کروں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ 20 دن کا سفر کر کے کوفہ پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے آنے سے لوگ بہت خوش ہیں۔ آپ نے امام حسین کی جانب ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور لوگ بیعت کرتے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر جیسے ہی عبیداللہ بن زیاد کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس نے اپنی فوج کو بھیجا تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کر دے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جس کے بعد آپ کو 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کے دونوں فرزندے جو اس وقت دونوں بھاگ گئے تھے، ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ ان کو جو شہید کرے گا وہ بڑا انعام پائے گا، جس کی لالچ میں ایک خبیث نے آپ کے دونوں بچوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا، جن کی عمر ابھی 7 سے 8 سال کی تھی۔ ابن زیاد کے بارے میں اگر آپ نہ جانتے ہو تو بتا دوں، یہ یزید کا ایک بہت حرامی کتا تھا، جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ اس کو لوگ ابن مرجانہ کہتے تھے، جس کی پیدائش ناپاک طریقے سے ہو۔ ادھر امام حسین کو آپ کا خط ملا، اور آپ اپنے ساز و سامان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو روانہ ہو گئے، کیونکہ مکہ میں یزید کے ایجنٹوں سے خطرہ تھا۔ جب آپ آدھا راستہ طے کر چکے تھے تو آپ کو مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملی، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ اپنے وعدوں سے مکر چکے ہیں۔ پھر بھی آپ نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں کیا، کیونکہ آپ کو ظلم کے خلاف لڑنا اور دین کی حفاظت کرنی تھی۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ عراق کے کربلا میں پہنچا۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ کے قافلوں کو یزید کی فوج نے روک لیا، اور ابن زیاد کے کہنے پر نہر فرات کا پانی
بند کر دیا، جس سے آپ کے قافلے کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد آپ امام حسین پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن آپ نے ہر حال میں منع کر دیا۔ پھر 7 محرم کو پانی پوری طرح سے بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر آپ میں سے کوئی بھی جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ ایٹ دا لاسٹ 10 محرم کی صبح یزیدی فوج نے آپ کے قافلے والوں پر حملہ کر دیا، جن کے مقابلے میں عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور آپ نے بہت ہی بہادری سے لڑا اور شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد مسلم بن اوسجہ جو امام حسین کے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں، وہ بھی بہت ہی بہادری سے لڑے اور بہت سے یزیدیوں کو جہنم نصیب کر دیا، جس کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے، جن کے بعد بہت سے اصحاب شہید کر دیے گئے۔ پھر حر بن یزید کے میدان میں اترے جو پہلے یزید کی فوج میں تھے، لیکن 9 محرم کو ہی آپ نے توبہ کی اور 10 محرم کو آپ بہت ہی بہادری سے لڑے اور کئی ساری یزیدیوں کو مار کے آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر زبیر بن قین جو بہت مشہور سردار ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حبیب بن مظاہر بھی بہت ہی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے، اور یہ جتنے بھی شہید ہوئے یہ صبح کے وقت جو جنگ ہوئی اس میں تھے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یزیدی فوج 40,000 کے قریب تھی اور آپ صرف 72 کی تعداد میں تھے۔ ظہر کا وقت جس میں سعید بن عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہر کی نماز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جون جو آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اہل بیت کے شیروں نے لڑا پھر دوپہر سے شام تک، اور ان میں سب سے پہلے عمر بن عبداللہ جو حضرت زینب کے بیٹے تھے، انہوں نے کئی یزیدیوں کو بہت ہی بہادری سے مارا اور پھر شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے بھائی محمد بن عبداللہ میدان میں تشریف لائے اور کئی یزیدیوں کو مارا، پھر آپ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر قاسم بن حسن جو ابھی صرف 14 سال کے تھے، وہ بھی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ عباس بن علی جو پانی لانے کے لیے نہر فرات گئے تھے، وہاں پر ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ کر اور بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، ان کے بعد محمد بن مسلم بن عقیل، ان کے بعد جعفر بن علی، ان کے بعد عثمان بن علی، عبداللہ بن حسن جو ابھی 12 سال کے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی اکبر بن حسین جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کافی مشابہت رکھتے تھے، آپ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی شجاعتی تھے، آپ نے کئی یزیدیوں کو مار گرایا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی اصغر جو ابھی 6 مہینے کے تھے، آپ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ رحم کھا کر آپ کو پانی پلا دیں، لیکن حرملہ بن قاہل 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور آخری شعر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ شام کے وقت میدان میں اترے اور کئی یزیدیوں کو مار گرایا۔ جب دشمنوں کو احساس ہوا کہ اکیلے آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، تو دشمنوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ اور آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو گھیر کر تلواروں سے وار کرنے لگے، اور آپ بہت ہی زیادہ زخمی تھے اور پیاس کی شدت بہت ہی زیادہ تھی۔ آپ کے جسم مبارک پر 33 نیزوں کے زخم اور 34 تلواروں کے وار تھے۔ شمر بن ذوالجوشن نے آپ پر آخری وار کیا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اور اصحاب کو شہید کیا ان کا انجام کیا ہوا، سبسکرائب کریں۔